नाज़रीन जी पी मीडिया में खुश आमदीद। भारत की एक छोटी सी रियासत है منی پور جو کہ نارتھ ایسٹ کی طرف آتی ہے سلیگوری کوریڈور سے گزر کے، بالکل ایکسٹریم نارتھ پہ بارڈرنگ سٹیٹ ہے، اور وہ منی پور کی ایک مشہور اولمپئن ہے جس نے پوری دنیا میں بھارت کا بہت زیادہ نام کیا۔ اس کے الفاظ میں وہ کہتی ہے دیٹ مائی اسٹیٹ از برننگ۔ منی پور میں 2023 سے ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے جس کی لپیٹ میں پوری کی پوری ریاست ہے، اور وہ اس آگ نے انڈیا کی یونین کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ منی پور میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ آج دوبارہ سے جو نئے پروٹیسٹ شروع ہوئے ہیں جس میں آج پھر بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، وہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آگے حالات کس طرف جائیں گے، ایویڈنس اس بارے میں کیا ہے، فیکٹس کیا ہیں اور لاجک کیا ہے، یہ ایکسپلین کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ منی پور جیسا کہ میں نے کہا کہ بھارت کی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہے، بالکل بارڈر کے اوپر موجود ہے، اور یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں ان میں سے ایک سسٹر اسٹیٹ ہے۔ منی پور کے حالات کو سمجھنے کے لیے منی پور کی جیوگرافی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اس کی جیوگرافی ہے اسی سے ریلیٹڈ اس کی ڈیموگرافی ہے، اور ڈیموگرافی کے اوپر ہی اس وقت سارے کا سارا جو فساد ہے منی پور کے اندر وہ ہے۔ منی پور کی ریاست کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے درمیان میں ایک ویلی ہے، ویلی جو ہے اس کو امفال کہتے ہیں، امفال یہاں کا کیپٹل بھی ہے، اور امفال بیسیکلی اس ریاست کی سویلائزیشن کا ہب ہے، کیونکہ اس امفال کے ارد گرد بہت مشکل ماؤنٹنس ٹرین ہے۔ جو امفال ویلی ہے اس کے اوپر جو کنٹرول ہے، قبضہ ہے یا حکومت ہے، وہ میتی ہندوز کی ہے۔ میتی ہندوز 18ویں صدی میں یہ مائیگریٹ کر کے یہاں امفال میں اور یہ منی پور کے اندر آئے، اور جو ویلی ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا۔ جو ارد گرد کی ماؤنٹنس ٹرین ہے وہاں پہ ٹرائبلز رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر کوکی کرسچنز ہیں جن کو کوکیزو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ناگاز بھی ہیں۔ ان کے آپس میں نارتھ اور ساؤتھ کا ڈیوائیڈ ہے، کچھ نارتھ میں رہتے ہیں کچھ ساؤتھ میں رہتے ہیں۔ ان کے ٹرائبز ہیں اپنے، اور یہ ایک طرح کے ان ماؤنٹنس ٹرین کے اندر جو مشکل ترین بارڈر ہے ہمیشہ سے اس خطے کا، یعنی انڈیا بننے سے پہلے بھی، برٹشرز کی یہاں آنے سے پہلے بھی، یہ جو بارڈر ہے اس کو یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشکل حالات میں رہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مشکل ترین کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو اس کی جو ماؤنٹنس ٹرین ہوتی ہے اس میں رہنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن جو ویلی ہوتی ہے اس میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو ویلی کو ہمیشہ سے، جیسے کشمیر کو بھی آپ دیکھیں تو ویلی جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ماؤنٹینز جو ہیں ہمیشہ سے جو اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں اس میں ویلی کی اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے۔ ویلی کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ میتیز کا ہے۔ میتیز کی اگر پاپولیشن کو آپ دیکھیں تو 50 to 60% میتیز ہیں منی پور کے اندر، اور 40% کوکیزو، اور جن میں ناگاز کو آپ شامل کر لیں تو وہ بنتے ہیں۔ ان کا اب یہ آرگیومنٹ ہے ہمیشہ سے، پچھلے 200 300 400 سالوں سے، یہ کہتے ہیں کہ ماؤنٹنز میں رہ کے ہم ماؤنٹنز کے تھرو گارڈ کرتے ہیں ویلی کو، اور بائی ایکسٹینشن ہم انڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ بارڈر جو ہے اس کو بھی گارڈ کرتے ہیں جب انڈیا بنا تو اس کے بعد سے۔ کوکیز جو ہیں ان کے پاس زیادہ پریولیجز ہیں، ایک تو ان کے پاس میجورٹی بھی ہے، دوسرا وہ ویلی میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی ہوا یہ کہ مئی 2023 میں جو میتیز ہیں ان کی حکومت، ہمیشہ سے منی پور کے اندر جو حکومت رہی ہے وہ میتی ہندوز کی رہی ہے۔ میرے خیال 1 یا 2 چیف منسٹرز ہیں جو کوکیز کی طرف سے آئے ہیں، باقی ہمیشہ سے میتیز رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حکومت تھی میتیز کی منی پور کے اندر، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اب جو اسپیشل سٹیٹس کوکیز کو ملا ہوا ہے، کوکیز یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیشل سٹیٹس ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو میتیز ہندوز کو ملتی ہیں، اور ہم انڈیجنس ہیں، اس ویلی کے رہنے والے ہم پرانے ہیں، سو ہمیں اسپیشل سٹیٹس ملنا چاہیے جو فیسلٹیز ہمارے پاس نہیں ہیں، تاکہ ان کو ہم کمپنسیٹ کر سکیں۔ ہمیں اسپیشل جاب کوٹاز ملنے چاہیے، ہمیں رائٹ آف اونرشپ کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ملنی چاہیے۔ سو یہ ہمیشہ سے 47 سے اب تک یہ کوکیز کے لیے ایک پریولیج رہا ہے۔ میتی ہندوز نے اس دفعہ مئی 2023 میں انہوں نے کہا کہ ہم وہ پریولیجز جو ہیں وہ ان سے لیں گے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کوکیز کے پریولیجز کو ختم کریں گے۔ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کے لیے دے سیڈ کہ ہم جو میتی ہندوز ہیں ان کو بھی اسپیشل سٹیٹس دیں گے، یعنی جب آپ نے میتیز ہندوز کو کوکیز کے مقابلے پہ اسپیشل سٹیٹس دے دیا تو آٹومیٹیکلی کوکیز کے پریولیجز ختم ہو گئے۔ تو اس بات پہ کوکیز کا یہ کہنا تھا کہ جو RSS کا، ہندو راشٹر کا ان کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے BJP کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کام کیا۔
اب یہ سارا فیصلہ جو تھا یہ ایک چھوٹی سی ہائی کورٹ ہے منی پور کی، اس نے دیا، اور منی پور کی ہائی کورٹ کے جو جج ہے مرلی دھرن، اس کا یہ فیصلہ تھا. ایک بندے نے یہ فیصلہ دیا کہ کوکیز کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے، یعنی میتیز کو اسپیشل اسٹیٹس مل جائے گا، اور اس کا بائی ایکسٹینشن جو کوکیز کا اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پوری ریاست میں چورا چاند پور ایک علاقہ ہے، وہاں کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ شروع ہوئے. وہ پروٹیسٹ کو جب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا تو اس کے بعد وہ پھیلتے ہوئے پورے منی پور کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. بہت ساری ویڈیوز ہیں جو منظر عام پہ آئیں، بروٹل ترین جو حالات تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے، دنیا کے انٹرنیشنل نیوز چینلز نے ان کو آبزرو کیا. بہت سارے چرچز کو آگ لگا دی گئی اور پوری دنیا نے اس کو کور کیا. میتیز نے جو کوکیز کے خلاف جو کام کیے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے، کوکیز نے کس طریقے سے میتیز کو ڈیل کیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے. اب یہاں پہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈین جو کمانڈوز ہیں وہاں پہ ان کا ایک بڑی امپورٹنٹ ایک فریز ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ویلی کا جو سب سے برا دن ہے وہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں سب سے اچھا دن ہوتا ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ٹرین کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کے کلچر کیسا ہے. 7 سسٹر اسٹیٹس میں بڑے ہارڈ کور فائٹرز رہتے ہیں جو کہ اب سے 600 سال 700 سال پرانے ٹرائبل کلچرز کے اوپر اپنا کام، باؤنٹی ہنٹنگ وغیرہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے. اور ان ریاستوں کے اندر بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے. دے ڈونٹ فیل دیم سیلوز ایز پارٹ آف انڈیا. اینڈ آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں ماسٹرس کر رہا تھا تو ہماری کلاس کے اندر 3 لوگ تھے، 2 لڑکیاں 1 لڑکا تھا، وہ منی پور کے رہنے والے تھے. تو جب پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی، مجھے ابھی بھی ان کا جملہ یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میں کہا کہاں کے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم منی پور کے ہیں. میں نے کہا اچھا انڈیا کے نارتھ ایسٹ کے ہیں؟ تو انہوں نے دے ور شاکڈ. کہتے آپ کو انڈیا کے نہ ہونے کے باوجود کہ منی پور کہاں پہ، زیادہ تر انڈینس کو پتہ نہیں ہوتا منی پور کہاں پہ. سو یہ وہاں پہ ڈیپریویشن کا حال ہے. مئی 2023 سے یہاں پہ ایک ٹرموائل شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں. ابھی تک تقریباً 300 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں، 1500 کے قریب لوگ زخمی ہیں ان پچھلے 3 سالوں میں، اور تقریباً 70,000 جو لوگ ہیں ان کو ڈسپلیس کر دیا گیا. Over 260 people have been killed, 1,500 people have been injured, and over 70,000 people have been displaced after the ethnic violence broke out between the Meitei and the Kuki Zo communities on the 3rd of May 2023. پاکستانی آڈینس کے لیے میں اس کی تھوڑی سی گریوٹی بتا دوں. ابھی پچھلے دنوں بلوچستان بہت زیادہ خبروں میں آیا. بلوچستان کی پاپولیشن تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور بلوچستان میں اکارڈنگ ٹو آفیشیل رپورٹس ابھی تقریباً 500 کے قریب سویلین ڈیتھس ہو چکی ہیں ٹیررسٹ اٹیکس میں. منی پور کے اندر 300 ہو چکی ہیں پچھلے 3 سالوں میں، بلوچستان میں 500 ہوئی ہیں پچھلے 3 سالوں میں. اب اس کو آپ پاپولیشن کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو منی پور کی پاپولیشن 28 لاکھ ہے صرف، بلوچستان کی 1.5 کروڑ ہے. اور ڈیتھس پر 1000 پیپل، منی پور کے اندر جو ڈیتھس پر 1000 پیپل ہیں ایز کمپیئر ٹو بلوچستان 3 گنا زیادہ ہیں. مطلب اگر بلوچستان میں 1 سویلین شہید ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں پچھلے 3 سال میں منی پور میں 3 لوگ مارے گئے. تو اس کی صرف آپ گریوٹی چیک کریں. منی پور کے اندر 0.1% ریٹ ہے ڈیتھس کا پر 1000 پیپل، اور بلوچستان کے اندر اٹ از 0.004. تو آپ امیجن کریں کہ کس طرح کی سول وار منی پور کے اندر چل رہی ہے. سو مئی 2023 کے بعد جو منی پور کے ڈائنامکس سے وہ یکسر تبدیل ہو کے رہ گئے. جس طریقے کی آگ لگائی گئی، جس طریقے کی لڑائی ہوئی ان دونوں کوکیز اور میتیز کے درمیان میں، جس طریقے کی ہیوی ایمیونیشن اسلحہ استعمال ہوا، تو ہوا یہ کہ یہ پہلے جو تھوڑی بہت ان میں ہم آہنگی تھی، یعنی کچھ کوکیز جو ہیں وہ امفال میں آ کے رہتے تھے، کچھ میتیز جو ہیں وہ کوکی ڈومیننٹ علاقوں میں جا کے بھی رہ رہے تھے کام وغیرہ کے وجہ سے، تو وہ پاپولیشن میں بالکل سیگریگیشن ہو گئی. یعنی کوکیز بالکل امفال سے نکل کر جو ماؤنٹینس ایریاز، اپنا جو کوکیز کا ایریا ہے وہاں پہ آ گئے، اور جو کوکیز کے علاقوں میں میتیز رہ رہے تھے وہ امفال اور باقی چورا چاند پور اس طرح کے علاقوں میں چلے گئے. سو بیسکلی مئی 2023 کے بعد ایک ڈی فیکٹو ڈیوائیڈ جیوگرافک کریٹ ہو چکا تھا منی پور میں. کوکیز نے کہا تھا ہم میتیز سے علیحدہ ہیں اور ہمیں یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر کے اس کو معاملے کو ختم کیا جائے، یہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ رکھی. بھارت میں اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا، نریندر مودی پوری دنیا کے ٹرپس کر کے آئے، لیکن پرائم منسٹر آف انڈیا ڈڈ ناٹ اسپیک اے سنگل ورڈ اباؤٹ منی پور. اور کئی ہفتوں مہینوں کے بعد
ایک میرا خیال ہے 8 یا 9 سیکنڈ کی ایک سٹیٹمنٹ مودی صاحب نے دی ریگارڈنگ منی پور. 2025 فیبرری میں یہ معاملات اپنے پیک پہ پہنچے اور جو بیرن سنگھ ہے اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی گئی منی پور کے اندر سے, اور بیرن پور کی گورنمنٹ ختم کرنے کے بعد پریزیڈنشل رول لگا دیا گیا. یعنی منی پور کے مسئلے کو بھی انڈیا اسی طرح سے ہینڈل کرنا چاہ رہا تھا جو اب سے انہوں نے 60-70-80 سال پہلے جس طریقے سے پنجاب کو ہینڈل کیا تھا. پنجاب کے اندر بھی یہی تھا کہ ایک پپٹ سینٹر سے ایک پپٹ چیف منسٹر آتا تھا اور پھر اس کے بعد اس کو چینج کر دیا جاتا تھا, پھر ایک اور آتا تھا, پھر چینج کر دیا جاتا تھا. یعنی انڈیجنس جو وہاں کی رولرشپ ہے پنجاب کی وہ ان کو نہیں دی گئی, ان کو ڈپرائیوڈ رکھا گیا. منی پور میں بھی یہی فارمولہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ 21ویں صدی ہے, ڈائنامکس الگ ہیں, حالات الگ ہیں, خطے کے حالات الگ ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ بیک فائر کر گیا. بیرن سنگھ کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, ہٹانے کے بعد پریزیڈنٹ رول امپوز کر دیا گیا. منی پور کی انگلینڈ کے اندر لندن کے شہر میں ایک گورنمنٹ ان ایگزائل اناؤنس کر دی گئی کوکیز کی طرف سے, اور انڈین گورنمنٹ کے اوپر پریشر بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گیا. میڈیا, کیونکہ ان کا بہت زیادہ کریک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا ہے میڈیا پہ, تو خبریں باہر نہیں آئیں. اور سوشل میڈیا کو بھی جس طریقے سے یہ لوگ مانیٹر کرتے ہیں, یعنی جو چینل منی پور کے لوگوں کے متعلق بات کرتا ہے یوٹیوب کا, اس کو بھی بین کر دیا جاتا ہے, ٹویٹر اکاؤنٹس کو بین کر دیا جاتا ہے. سو خبریں اتنی زیادہ باہر نہیں آئیں. اب سے کچھ چند دن پہلے انہوں نے دوبارہ سے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ منی پور میں بنائی, اور اس میں انہوں نے پہلی دفعہ جو کوکیز کا ایک نمائندہ ہے اس کو چیف منسٹر بنایا, اور جو ڈیپٹی چیف منسٹر خاتون ہیں وہ بی جے پی کی ہیں. لیکن اب کوکیز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہے یہ ہمارے ساتھ وہی دھوکہ ہے جو پچھلے 70 سالوں سے کیا جا رہا ہے. ہمارا کوئی بھی بندہ اگر اس کوکی کاؤنسل جو ان کی اپنی ہے, ان کا ہمارا کوئی بھی بندہ اگر جو ایم پی اے ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنے گا تو وہ ہمارے کاز کو بٹرے کرے گا. اور 3 دن پہلے دوبارہ سے بہت شدید احتجاج شروع ہو گئے ہیں. جو فوج وہاں پہ سڑکوں پہ موجود ہے اس کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے, اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ واپس اپنی بیریکیڈز پہ جاؤ. یہ مناظر آپ کے سامنے چل بھی رہے ہوں گے. منی پور بہت سویئرلی جو ہے اس وقت ڈیوائڈ کا شکار ہے. گورنمنٹ کے ہاتھ سے تو حالات بالکل نکل چکے تھے, لیکن اب جو بھارت کی فوج ہے, یہ آپ کے سامنے تصویریں بھی چل رہی ہوں گی, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان علاقوں میں اب لڑ نہیں سکتے. سو ایک طرح سے منی پور از ٹرننگ انٹو اے کمپلیٹ سرنڈر, اور حالات آگے کس طرف جائیں گے یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے فار مودی گورنمنٹ جس کو نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ وہ نگل سکتے ہیں اپنی طرف سے. تو بالکل سرنڈر کر کے انہوں نے کوکیز کا ہی ایک بندہ چیف منسٹر لگایا, لیکن کوکیز کی اب اس پہ بھی وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ یہ نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ ایک یونین ٹیریٹری ہے جو کہ انڈیا پوری نہیں کر سکتا. سو ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا پروٹیسٹرز, اور حالات واقعات بہت سیفلی اور ریسٹرکٹڈ ہو کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ سے, گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کا جرنلی جو انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو ڈسکورس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ منی پور کے حالات خراب ہوئے ہیں مئی 2023 کے اندر, جب وہ کنٹروورشل فیصلہ دیا جج مرلی دھرن نے. لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں. میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ منی پور کے حالات جو خراب ہوئے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ رول میانمار میں ہونے والی تبدیلیاں اور بھارت کا میانمار سے ریلیٹڈ جو بیہیویئر ہے اس میں چھپے ہوئے ہیں. بہت بڑی جیو پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہے میانمار میں, اور میانمار از ٹرننگ انٹو انڈیاز افغانستان. اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ I'll explain how منی پور اینڈ میانمار are connected. میانمار میں کون سی گیم کھیلی جا رہی ہے اور کس طریقے سے انڈیا از ناؤ ان فار اے رائڈ. جو انڈیا نے اس خطے کے اندر پچھلے 70 سال میں بیجا تھا, لائف ہیز کم فل سرکل ناؤ. ایگزیکٹلی جو یہ پاکستان کے ساتھ کر رہے تھے, نیچرلی حالات ایسے, اٹ از ویری آئرونک ٹو سی, لیکن حالات ایسے بن رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی وہی چیزیں اب انڈیا کے ساتھ ہو رہی ہیں, اینڈ انڈیا کین بلیم نو ون بیکاز دا ایونٹس آر ٹرننگ ان دیٹ ویری ڈائمینشن. نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا, وہ میانمار کے اوپر ایک ایکسپلینر ہوگا, اینڈ ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ ود دا سپر پاور رائولری, انڈیا کا اس میں کیا رول ہے, اینڈ ہاؤ از اٹ افیکٹنگ منی پور. ابھی کے لیے اتنا ہی.